خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ راتوں رات پھر جج بدل گیا ہے۔ خان صاحب 1 سال سے اڈیالہ جیل میں۔ لیکن جی آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اور راتوں رات پھر جج بدل گیا ہے۔ پچھلی تاریخ پہ بشرا عمران خان صاحبہ روسٹم پہ آئی، انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے بے گناہ ان کیسز میں سزا دلوائی جا رہی ہے، تو کیا آپ قرآن پہ حلف لے کر مجھے سزا سنا سکتے ہیں اس کیس میں؟ تو میرے خیال سے وہ باضمیر جج صاحب تھے اور انہوں نے خود ہی شاید وڈرا کیا ہوگا اور اب دوسرے جج صاحب کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ جلد از جلد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو سزا سنائیں۔ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، لیگل ڈسکشنز ہوئی، ہم نے خان صاحب کو کافی چیزوں کے بارے میں انفارم کیا، کافی ڈائریکشنز خان صاحب نے دی۔ اس ٹائم ہم نے آر ٹی آئی کو، اب خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن چلی گئی ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ہمیں تمام دی جائیں، اور دوسرا خان صاحب رینجرز کے خلاف خود ایز اے پٹیشنر ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیر اعظم کو رینجرز کھینچ کے لے کر گئی تھی، ان کا یہ بنتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے نو میں انسٹیگیٹ ہوا، اور جو یہ سازش رچائی گئی لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ خان صاحب اس ٹائم چونکہ ایک فستائیت کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور خان صاحب 1 سال سے اڈیالہ جیل میں، بڑا کہا گیا کہ شاید وہ بیمار ہو جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، لیکن تمام تر کسائیاں ختم ہوئی اور وہ تاریخ کے مقبول ترین لیڈر بن کر ابھرے پاکستان کے، جس پاکستان کے تمام لوگ کی ان کی طرف نظریں ہیں۔ تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور جو ملک میں فسطائیت اور جبری گمشدگیاں ہیں اس کے خلاف آپ اپنے لیے نکلے اور پاکستان کے لیے نکلے۔ تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اپیل ہے کہ آپ 5 اگست کو نکلے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، کیونکہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جی یہ میٹر چونکہ عدالت بہت جلد ایڈجرن ہو گئی تو وہ بار بار نکال رہے تھے صحافیوں کو، صحافی نے ایک سوال بھی پوچھا لیکن عدالت ایڈجرن ہوئی تو خان صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ نکال لیتے، تو چونکہ اب یہ میٹر خان صاحب کے سامنے سبجوڈائز ہے تو خان صاحب اس پہ کمنٹ کریں گے، میں نہیں کر سکتی۔ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، نو کمنٹ کا پر جواب دیا، کیونکہ جب عدالت ختم ہو گئی تھی نا، پیچھے سے وہ نکال رہے تھے صحافیوں کو، تو خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح توشہ خانہ کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، انہی کا ایک نوکر گھر کا، اس کو بار بار اپروور بنایا جا رہا ہے مقاصد کے لیے، کیونکہ یہ تو ایسی والی بات ہے کہ ایک الماری میں 50 چیزیں رکھی ہیں، آپ پہلے کہیں نہیں 2 چوری ہوئی تھی، پھر کہیں نہیں 5 اور بھی چوری ہوئی تھی، پھر کہیں نہیں 10 اور بھی چوری ہوئی تھی، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی۔ تو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی، جی ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا لیکن اب سپریم کورٹ انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی اس پہ میں نے چونکہ بتایا یہ میٹر خان صاحب کے سامنے سبجوڈائز ہے، تو اگلی جب ملاقات ہے میرے خیال سے 7 کو عدالت لگی ہے تو اس پہ خان صاحب ہی کریں گے، میں نہیں کر سکتی۔ دیکھیں جی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، میں اوپنلی تو بات نہیں کر سکوں گی اس پہ، لیکن اس پر بھی خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جو آگے جا چکی ہیں، جو پارٹی دے گی۔ جی پارٹی دے کہہ رہی ہوں کہ جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس ٹائم پیچھے سے وہ چونکہ جیسے ہی عدالت ختم ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ باہر جائیں، تو وہ تماشا شروع ہوا تو بات ہو نہیں سکی، اور پھر وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ باہر جائیں، تو ہم تو تھوڑا دیر ہم نے وہ مزاحمت کی اور ہم بیٹھے رہے، تو اس وجہ سے اس بات پہ ہو نہیں سکی۔ خان صاحب خود اس پہ کمنٹ کرے تو زیادہ مناسب۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔